اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو. ونجینا، ہم نے نجات دی ان کو، نہیں ابراہیم علیہ السلام کو. ولوطن، اور حضرت لوط علیہ السلام کو. الی الارض التی، اس زمین کی طرف. بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی. للعالمین، جہان والوں کے لیے. ووہبنا لہ، اور عطا کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق ویعقوب، اور یعقوب. نافلۃً، انعام میں زیادہ، بغیر مانگے پوتا بھی دے دیا. وکلًا، اور ہر ایک کو. جعلنا، بنایا ہم نے. صالحین، نیک. وجعلناہم، اور ہم نے بنایا ان کو. ائمۃً، پیشوا. یہدون بامرنا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. وأوحینا الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف. فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی. وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی. وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. وکانوا لنا عابدین، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے. وہ ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے. بس. سورۃ الانبیاء، درس نمبر 12. سبق کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر. ربط. گزشتہ سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا. مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا کہ کس نے ہمارے بت توڑے. سوال و جواب ہوا، اور پھر فیصلہ یہ دیا کہ اس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، لہذا اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس کو آگ میں جلا ڈالو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر دیا گیا کہ انہیں آگ میں ڈالنا ہے. تو اس فیصلے کے مطابق لوگوں نے لکڑیاں اور ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا سامان کیا جائے. شروع ہو گئے چھوٹے بڑے. اسرائیلی روایات میں تو بہت کچھ آتا ہے، کہیں پر چھپکلیوں کی پھونکن کا ذکر آتا اور کہیں پر کیا. تو بہرحال اپنی طرف سے ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے. ڈال دیا آگ میں، لباس اتار دیا ان کا. تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے اجازت طلب کرنے لگے کہ اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ نے فرمایا جائیے. جب فرشتے پہنچے حضرت ابراہیم نے سیدھی بات کہی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، بس میری مدد وہی کرے گا.
مجھے کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. مختلف اقوال ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنا عرصہ رہے. ایک قول یہ ہے کہ 7 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے. زیادہ کے اقوال بھی ہیں. حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. احادیث میں کوئی صراحت موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا. تسلی کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس آ گیا. جبرائیل امین جنت سے لباس لے کر آ گئے اور جنت کا بچھونا لا کر اس پہ بٹھایا گیا. کئی دنوں بعد نمرود نے کسی اونچی عمارت پر محل پر چڑھ کر دیکھا. اندر جھانکا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سبزہ میں بیٹھے ہوئے، گلزار میں بیٹھے ہیں، گلستان میں بیٹھے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ آتش کدا گلستان بنا ہوا ہے. باقی باہر چاروں سمت آگ کی شعلے، آگ لکڑیوں کو کھا رہی ہے، ہڑپ رہی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر ہیں وہاں پر سبزہ زار ہے. نمرود نے آواز دی، اوپر سے آواز دی، دیکھ لیا، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں. کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، چل پڑے آگ میں، یہاں تک باہر نکل آئے. باہر نکل آئے تو انہوں نے تو نمرودیوں نے اور اس کے حامیوں نے جادو کہہ دیا. بھائی جادو کے زور سے آگ سے بچ گیا. بہرحال وہ سمجھ گئے تھے حقیقت کو. اب نمرود بھی سمجھ گیا تھا کہ میں اس شخص کا مقابلہ کر سکتا نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے. اس کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو خوار اور ذلیل کرنے کے مترادف ہے. سمجھ گیا. اب پیچھا نہیں کیا اس نے، میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو باغ بنا دیا، گلستان بنا دیا. کچھ بھی نہیں کہا اس آگ نے، بالکل کچھ بھی نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہے معجزہ کہ آگ باوجود جلانے کے نہیں جلا رہی. تو یہ کیا ہوا؟ معجزہ. اور اگر یہ واقعہ نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیش آئے، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ پیش آئے، کوئی صحابی ہے، تابعی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، اس کے ساتھ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس جو خلاف عادت ہو، عام طور پر عادت میں وہ نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. ارے مریم نبیہ تو نہیں تھی، اللہ کی ولیہ تھی. بے موسم پھل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ کرامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہیں سے اللہ نے پورا جنگ کا نقشہ سامنے دکھا دیا. پوری جنگ کا نقشہ سامنے، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھنے. تو اللہ نے بیچ سے پردے اٹھا دیے. کرامت تھی. نظر آ گیا، نظر آ گیا. تو وہیں سے حضرت عمر نے آواز لگائی. وہ آواز بھی اللہ نے پہنچا دی. سارے پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن کی فوج پیچھے سے آ رہی. اللہ نے آواز وہاں پہنچا دی. یہ ہوتی ہے کرامت. کرامت جیسے امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی آدمی تھے، بڑے دلائل اکٹھے کیے تھے، بڑے دلائل اکٹھے کیے تھے. موت کے وقت شیطان پہنچا، کہنے لگا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ موجود ہے؟ امام راضی نے دلیل پیش کی، دلائل کے بادشاہ گزرے. شیطان نے اس کو توڑ دیا، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے. دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے
سے ان کو ایک آواز سنائی جو ان کے شیخ کی تھی. وہ کہہ رہے تھے راضی کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں, مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے کرامت. آپ نے سنا ہوگا ایک کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسود عنسی, کہ میں نبی ہوں. اس نے بڑا شور مچایا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی. ختم نبوت کا منکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف آواز بلند کر دی تھی. تو ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنا سب سے بڑا کام ہے, سب سے بڑا کام ہے. تو بہرحال اللہ کے ایک نیک بندے, ایک متقی شخص تابعین میں سے تھے, حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی. ان سے اس نے پوچھا آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کذاب ہے, جھوٹا ہے تو. خوب اس کو رگڑتے تھے اور ختم نبوت کا دفاع کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ اس شخص کو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہیے. اس نے ایک بڑی آگ جلائی. حضرت ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں پھینک دی کہ اس کو جلاتے ہیں تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں. وہ آگ حضرت ابو مسلم خولانی پر گلزار بن گئی, نہیں جلایا. اس کے بعد لمبی چوڑی بات ہے, کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے. حضرت ابو مسلم خولانی وہاں سے چل پڑے, مدینہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی. پوچھا کہاں سے آئے؟ یمن سے آئے. فرمایا وہاں پر ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ اللہ کے دشمن نے ایسا ایک کام کیا کہ ان کو آگ میں جلایا, ان کا کیا بنا؟ اطلاع تو پہنچ گئی تھی. فرمایا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت ہیں. حضرت عمر تو صاحب بصیرت آدمی تھے, کہنے لگے آپ وہی تو نہیں ہو؟ فرمایا وہی ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان کو اپنے درمیان بٹھایا. ایک طرف صدیق اکبر, ایک طرف عمر, اور درمیان میں ان کو بٹھایا. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں ایسا شخص دیکھنا نصیب کیا جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جیسا واقعہ پیش آئے. تو یہ ہے کرامت. اور عارف رومی نے بہت عجیب بات ایک لکھی ہے. ایک مشرک بادشاہ گزرا, وہ زبردستی لوگوں سے بتوں کی پوجا کروا رہا تھا. زبردستی لوگوں کو کہتا تھا بتوں کی پوجا کرو. لوگ نہیں کرتے تھے. ایک دن اس کو غصہ چڑھا, اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا, بت بھی لا کھڑے کیے وہاں پہ, اور وہاں پر بڑی زبردست قسم کی آگ جلا دی اور کہتا تھا اس بت کو سجدہ کرو ورنہ آگ میں ڈال دوں گا, اس بت کو سجدہ کرو ورنہ آگ میں ڈال دوں گا. اب لوگ بھی جمع ہیں. ابتدا اس نے کی خاتون سے, جو کہ عورت ذرا نازک مزاج ہوتی ہے, دل عموماً چھوٹا ہوتا ہے. اور عجیب بات پھر یہ کہ اس عورت کے پاس ایک بچہ بھی تھا. اس نے اس سے بچہ چھینا, کہنے لگا بت کو سجدہ کر ورنہ میں تیرا بچہ آگ میں ڈالتا ہوں. سمجھتا تھا کہ یہ بچے کے لیے بےتاب ہو جائے گی تو کر لے گی سجدہ. اس نے کہا نہیں, میں بت کو سجدہ نہیں کرتی. بچہ پھینک دیا ظالم نے آگ میں, بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا. اب ظاہر ماں کی ممتا تو ہے, تڑپی تو ہوگی. اندر آگ سے بچے نے آواز دی اماں جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ تو گلزار ہے. یہاں پر تو سبزہ زار بنا ہوا ہے, یا رحمت خداوندی جلوہ گھر ہے. اندر آ کر تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کا جلوہ کیجیے. ماں نے بھی چھلانگ لگا لی, بت کو سجدہ نہیں کرنا, آگ میں چلی جاؤں گی. وہ جب اندر گئی اس نے بھی دیکھا یہی حالت. اندر تو باغات ہیں, آگ نہیں ہے, سبزہ زار بنا ہوا ہے. اس نے بھی کہا اے مسلمانوں آ جاؤ اس باغ میں. اب جس سے بھی وہ کہتا سجدہ کرو سیدھا آگ میں, سجدہ نہیں ادھر باغ میں چلا جاتا. اب باقی لوگ بھی ذوق شوق سے, ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, ذوق شوق سے آگ میں جانے لگے. اب تو بادشاہ اور پولیس پریشان ہو گئے. پہلے ڈالنے کے لیے آگ تیار کر دے,
آگ جلائی، ان کو آگ میں جلانے کے لیے، یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ نکل آیا، کام خراب ہو گیا. بہت پریشان ہوا بادشاہ. اس پریشانی کے عالم نے اس نے آگ کو خطاب کیا. اس پریشانی کے عالم نے آگ کو خطاب کیا. بڑے غیظ اور غضب کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ بولا، اے آگ، تیری تندی اور تیزی کہاں چلی گئی؟ تیرے مزاج میں، تیری خاصیت میں تو جلانا تھا، جلانے کی خصلت کہاں چلی گئی؟ تو جلاتی کیوں نہیں؟ اور تیری یہ جلانے والی کیفیت کہاں چلی گئی؟ کیا ہو گیا تجھے؟ تیری ماہیت بدل گئی ہے کیا؟ اب تو آگ نہیں رہی؟ اے آگ، تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی، جو تیری پوجا کرتے ہیں ان کو بھی جلا ڈالتی. کیا ہو گیا کہ تو ان کو نہیں جلا رہی؟ جو شخص تیری پرستش نہیں کرتا وہ تیرے جلانے سے کیوں کر بچ گیا؟ کیوں نہیں جلا رہی انہیں؟ اے آگ، تو کسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے صبر کرے، پھر کیا وجہ کہ تو ان کو جلاتی نہیں، یا تو ان پر اب قادر نہیں رہی؟ اے آگ، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑا عجیب قصہ ہے. یہ کیا نظر بندی ہے، یا اوش بندی ہے؟ اتنا بلند شعلے ہیں اور جلاتی کیوں نہیں؟ اے آگ، کیا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا، یا تو شعبدہ ہے، یا ہماری بدقسمتی سے تیرے مقتضائے طبیعت کے خلاف کام ہو رہے؟ کیا وجہ تو جلاتی نہیں؟ تو عربی رومی نے فارسی میں اشعار لکھے ہیں، میں نے ان کا خلاصہ آپ کو سنایا کہ اس بادشاہ نے آگ کو خطاب کیا، کیوں نہیں جلا رہی؟ آگ نے کیا جواب دیا؟ آگ نے آگے سے جواب دیا، میری خیثیت اب بھی وہی ہے، اب بھی جلاتی، وہی آگ ہے، نہ میری حقیقت بدلی، نہ میری ماہیت بدلی، کوئی تغیر نہیں آیا، میں اب بھی جلاتی. یقین نہیں تو اندر آ کے دیکھ. سمجھ آ گئی؟ اگر یقین نہیں تو اندر آ کے دیکھ کہ میری حقیقت بدلی ہے یا وہی ہے. آ جا اندر. میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی، وہی ہے. میں حق کی تلوار ہوں، اس کی اجازت سے کاٹتی. جس طرح تلوار اپنے چلنے اور کاٹنے میں مستقل نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور ارادے کی محتاج ہے، تو میں اس طرح جلانے میں مستقل نہیں ہوں. جب اللہ کا حکم آئے تو جلاتی ہوں، ورنہ میں نہیں جلاتی. تم نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کے دروازے پر کتا بیٹھا رہتا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کتا مہمان کے آگے، جب مہمان اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، دو ملانے لگتا ہے. مہمان آتا ہے دو ملانے لگتا ہے. اور اگر کتا خیمے کے پاس سے کوئی بیگانہ آدمی گزرتا ہے تو دیکھتا ہے شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے. آگ نے کہا، میں بندگی اور فرمانبرداری میں کتے سے کم نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، زندہ ہے. تو بہرحال لمبا چوڑا یہ کلام ہوا. تو یعنی آگ بتانا کیا چاہتی ہے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ عالم اسباب ہے. ان اسباب ظاہرہ کو سبب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. کوئی سبب خود بہت سبب نہیں بنتا. قادر مطلق ہے وہ ذات جس نے سبب بنائے. وہ جب چاہتا ہے سبب کو کارگر بناتا ہے، جب چاہتا ہے کارگر نہیں بناتا. جس طرح ان اسباب جو عادی طور پہ ہوتے ہیں ان کا وجود اس کے اختیار میں ہے، تو اسی طرح ان اسباب کی تاثیر بھی اسی کے اختیار میں ہے. خاصیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اسی کے اختیار میں ہے. مثنوی کے اندر مولانا روم نے لمبا چوڑا کلام کیا ہے، اگر پورا واقعہ وہاں پر تفصیلاً پڑھنا ہو تو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرما دیے، یا نار کونی بردا و سلاما،
یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. پانی کا کام ہلاک کرنا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت لے کے جا رہے ہیں، ڈبو نہیں رہا. اور نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو ڈبو نہیں رہا، باقیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ موجوں کی موجیں نگل رہی ہیں باقی لوگوں. یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، بالآخر اللہ کو کہنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب دیکھیں نا، یعنی آگ نے اس کو خطاب کر کے جو بات کہی، مولانا روم نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ مالک کا جب مہمان آتا ہے کتا اس کو کچھ بھی نہیں کہتا. تو یہ مسلمان لوگ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، میں ان کو کیا کہوں؟ ہاں، اگر کوئی اجنبی آدمی، کوئی غیر بندہ خیمے کے آگے سے گزرتا ہے تو کتا شہر کی طرف پہ لپک جاتا ہے. وہی حالت میری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جب چاہے جس چیز کے اندر تاثیر رکھے، نہ چاہے تو کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. کوئی بندہ بیمار ہو جائے، دوائی کھائے تو لازمی ٹھیک ہوگا. دوا علاج کا، بیماری دور کرنے کا ایک سبب ہے. اللہ نہ چاہے تو نہیں ٹھیک ہوتا. اللہ چاہے گا تو آرام آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، بات ختم. یہ سبب ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر. اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کو کفار سے نجات دی اور اس زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے. ابھی اس بات کو پورا کریں. اس زمین سے مراد ارض مقدس ہے. قرآن نے اس کو برکت والی زمین کہا. فلسطین، شام، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ عراق تھا. عراق میں رہتے تھے، وہاں سے ہجرت کی. جو ہجرت کا سفر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کبھی انشاءاللہ قرآنی جغرافیہ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا پروجیکٹر پہ. پھر میں آپ کو وہ راستے دکھاؤں گا کہ کدھر سے ابراہیم علیہ السلام کہاں کہاں سے گزرے اور کس علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچے تھے. دوران سفر آپ کے ساتھ حضرت لوط اور آپ کی حضرت سارہ تھی، اور اس دوران پہلے حران میں ٹھہرے تھے، پھر کچھ عرصہ بعد مصر چلے، پھر وہاں سے شام آئے تھے اور فلسطین کے علاقے میں اقامت اختیار کی. لوط علیہ السلام موتفقہ میں رہے، صدوم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علاقے کا نبی بنایا. ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، مستقل وہاں پر بات کریں گے. یہ جو بحر مردار ہے، بحیرہ میت، یہ یہیں پر اردن کے اندر ہے. تو ہجرت کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی درخواست کے مطابق بیٹا دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر پوتا بھی دے دیا بغیر درخواست. اس کو نافلہ کہا کہ پوتا مانگا نہیں، ہم نے پوتا بھی دے دیا. تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اقوال بہت سارے ہیں. قرآن حدیث میں تو کوئی بات نہیں. تاریخ نے 147 سال عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لکھی. اکثر مفسرین نے بھی لکھا کہ تقریباً 147 سال عمر ابراہیم علیہ السلام کی تھی. اپنی زندگی میں پوتا بھی دیکھا. بیٹا چونکہ مانگا تھا اور پوتا مانگا نہیں تھا، اس لیے پوتے کے لیے نافلتن کا لفظ استعمال کیا یعقوب علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا، اور ان کو نیک وقت بنایا. مخلوق کے لیے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق راہ بتائیں. نیک کام کرنے کی وحی بھیجی کہ نیک کام کرنا، اور خصوصاً نماز اور زکوٰۃ کی وحی بھیجی کہ نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. اب ان دو عبادتوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ ایک جانی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے. تو نماز جانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. دونوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. فرمایا یہ سب خالصتاً ہماری عبادت کرنے والے تھے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے. تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ کر بھی شرک کرتے ہو. بیت اللہ کے اندر تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اولاد یعقوب کہتے ہوئے بھی مسلمانوں پر ظلم کرتے. ان کو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑے احسانات کیے، بڑے انعامات کیے. بچپن ہی میں اللہ نے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا. نمبر 1، یہ پوری بحث کا خلاصہ اور نچوڑ
نمبر 2، ظالم اور جابر بادشاہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو غلبہ عطا کیا۔ نمبر 3، بابرکت زمین کی طرف ان کو ہجرت کرائی۔ نمبر 4، انہیں اولاد صالح عطا کی۔ نمبر 5، ان کی اولاد کو بھی مقتداء اور پیشوا بنایا۔ ان کی اولاد کو بھی مقتداء اور پیشوا بنایا۔ اور نمبر 6، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ تو اور بھی بڑے انعامات ہیں، موٹی موٹی باتیں میں نے ذکر کی۔ اب ایک اہم بات کی طرف چلیں گے۔ یہ سبق تقریباً اس اعتبار سے مکمل ہوا، ہم عرض مقدس اس کو جو کہا گیا اس پر بات بعد میں کریں گے۔ ابھی یہاں پر بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 3 موقعوں کے سوا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کل کچھ اس کی میں وضاحت کر چکا، تو بعض کا ذہن میں سوال آتا ہے تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ چل رہا ہے تو ان باتوں کو بھی ساتھ سمجھتے جائیں۔ بخاری میں روایت آتی ہے 3 موقعوں کے سوا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نمبر 1، جب پوچھا گیا بتوں کو کس نے توڑا تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم۔ نمبر 2، قوم نے اپنے ساتھ عید میلے میں چلنے کو کہا، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ نمبر 3، جب مصر کے ظالم بادشاہ نے ان کی بیوی کو گرفتار کر کے اس پر دست درازی کرنی چاہی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اب یہ 3 مواقع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی، تو بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے کہا حدیث ہی ضعیف ہے، حدیث ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، بخاری کی حدیث کو ضعیف کہنا خالہ جی کا گھر ہے، بخاری کی روایت ہے، اور بھی کئی سارے محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ تو حدیث کی صحت کا انکار تو کسی محدث یا امام نے نہیں کیا، امام بخاری خود اس کو لا رہے ہیں، حدیث کی صحت کا کوئی انکار نہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں اس کو جھوٹ کہنا صرف ظاہری اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، تعریض ہے، بس رمز اشارہ۔ ایسی ذو معنی بات کہنا جو حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے صحیح ہو، سننے والا ایسا مقصد سمجھے جو خلاف واقع ہو۔ تو انبیاء کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حقیقت میں واقعہ کے خلاف نہیں ہوتی، صرف سننے والے کی فہم اور ادراک کے لحاظ سے اس کو خلاف واقعہ نظر آتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سامع اپنے فہم میں کوئی اور سمجھتا ہے، کہنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، سامع اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، وہ سمجھتا ہے یہ بات ہے، کہنے والے کا مقصد ہوتا ہے یہ بات ہے۔ تو سامع کی نظر اس بات کے ظاہری پہلو پر ہوتی ہے اور متکلم کی مراد اس کے پوشیدہ پہلو پر ہوتی ہے۔ اس کو توریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے رخصت تھی، اس رخصت پر عمل کیا، عزیمت پر عمل نہیں کیا۔ تو کل قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، ہم میدان محشر میں کھڑے ہو کے تھک گئے، باقی انبیاء کے پاس بھی جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان میں بڑی لمبی لمبی روایتیں ہیں اس پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، 3 موقعوں پر میں نے یہ باتیں کر دی تھی۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رخصت پر عمل کیا، اس رخصت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ معذرت کریں گے، ان کو رخصت تھی، عزیمت پر عمل نہیں کیا، رخصت پر عمل کیا بس۔ اور پھر شدت اور مصیبت کے وقت تو بعض اوقات ایسے الفاظ کہنا جائز ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات سچ بولنا گناہ ہے۔
میں نے غلط تو نہیں کہا کہیں؟ بعض اوقات سچ بولنا کیا ہے؟ گناہ. شاید میری زبان سے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، یا میں نے ٹھیک کہا؟ بعض اوقات سچ بولنا گناہ ہوتا ہے. آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، سچ ہوتا ہے جھوٹ؟ کسی کی غیبت کریں وہ کیا ہوتا ہے، سچ یا جھوٹ؟ جھوٹ بولا وہ تو الزام ہوگا، وہ غیبت نہیں ہے. غیبت ہوتی ہے وہ ایک بندے میں وہ چیز پائی جائے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو یہی غیبت ہے. لیکن ہے گناہ. سچ بول رہے لیکن کر کیا رہے؟ گناہ. ایک مظلوم آدمی ہے، کوئی بدمعاش اس کے پیچھے لگا، اس دوڑ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. یہ مظلوم آپ نے دیکھا کہ فلاں کمرے میں آ کے چھپ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھپا ہے یہاں پہ. اب وہ ظالم پیچھے دوڑتا ہے، آپ سے پوچھے وہ بندہ جو یہاں سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا کدھر ہے بتاؤ مجھے. آپ کہیں جی میں تو بڑا نیک سالک بندہ بندی ہوں، میں نے تو جھوٹا نہیں بولا، یہ اندر چھپو ہوئے بھائی جاؤ. جائز آپ کے لیے بتانا؟ ہرگز نہیں. اگر مجھے نہیں پتا، سیدھی سی بات ہے، مجھے کیا پتا ہے؟ نہیں بتانا. بتائیں گے تو اس کو قتل کرے گا، آپ بھی بیچ میں شامل ہوں گے. آپ نے اس کے قتل کرنے پر تعاون کیا اس کے ساتھ. اس طرح کی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال ایسی شدت کے مواقع پر تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہی نہیں. یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ تعریض تھی، توریہ تھا. اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. مراد دور والی بات نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھی کوئی پرانے جاننے والے تھے، وہ آگے آگے انہیں پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا بتایا؟ یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. تو اس بندے نے یہ سمجھا کہ یہ صدیق اکبر تاجر قسم کے آدمی ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو ساتھ کوئی ترجمان لیا ہے راستہ بتانے کے لیے بس. لیکن حضرت صدیق اکبر کی مراد کیا تھی؟ اگر حضرت صدیق اکبر بتاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مکہ والے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ جا کے بتا دیتا، کام خراب ہو جاتا. تو حضرت صدیق اکبر نے جملہ ایسے استعمال کیا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. اپنے ذہن میں اور بات تھی، اس سمجھنے والے نے اور سمجھا. تو اسی کا نام ہے توریہ، تعریض. سامع کوئی اور مراد سمجھے، متکلم کی مراد کچھ اور ہے. تو ابو بکر صدیق کی مراد ہے کہ ایک ایسے شخص ہے مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، حق کا راستہ دکھاتے ہیں. اس نے سمجھا شاید یہ والا راستہ دکھاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے آپس میں کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں. تو یہ مراد تھی کہ ایمان کے رشتے میں تو یہ میری بہن ہے، لیکن دنیاوی رشتے میں بیوی ہے. اس نے سمجھا بہن ہے، بیوی نہیں. اس نے یہ سمجھا. تو باقی ان بتوں کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، جیسے بیمار کو کسی چیز سے گھن آتی ہے. ان بتوں کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ میں ان کو سیدھا کروں گا. یہ انی سقیم، میں ان کو سیدھا کروں گا. میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ان کے آگے جھکتے ہو، پوجا کرتے ہو. تو ظاہر ایک موحد آدمی برداشت کر سکتے اس کے سامنے کوئی بتوں کی پوجا کرے؟ تو یہ انی سقیم. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مسئلہ ذرا مزید واضح ہو جائے گا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اکابرین و اسلاف کی گرفتاریوں کے وارنٹ جاری ہوئے. ہارون ننوتوی کی گرفتاری کے لیے پولیس پہنچ آئی ان کی مسجد میں. تو وہ سمجھتے تھے کوئی بڑی ٹھاٹ پاٹ سے رہنے والے آدمی ہوں گے جنہیں پوری انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تاج برطانیہ جن کے نام سے کانپتا ہے. بڑی شخصیت ہوں گے. عرب تو بڑے سادہ انداز سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پولیس نے سمجھا کوئی مسجد کا خادم ہے. انہی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے مولانا قاسم صاحب کو نہیں دیکھا؟
وہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے تھوڑا سا پیچھے ہوئے کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے ادھر تھے، تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھے۔ مقصد کیا کہ جہاں پر میں بیٹھوں اٹھ کے ادھر ہوں، تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے نا، تو اب میں پیچھے ہو گیا، اب وہاں پر تو نہیں ہوں۔ انہوں نے سمجھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، اب کہیں نکل گئے ہیں، انہوں نے ادھر گلیوں میں دوڑنا شروع کر دیا نکل کے۔ تو بات سمجھ آ گئی، سامع کا ادراک کسی اور طرف جائے، متکلم کا مطلب مراد کچھ اور ہے، اسی کا نام توریہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ تو باقی ارض مقدس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بات کریں گے۔ اس زمین کی طرف ہجرت کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی، یہ جو ارض فلسطین ہے اس کا تذکرہ ہے، کچھ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، یہاں کی اور کیا کیا برکات ہیں۔ ابھی وقت پورا ہو گیا تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔